رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم حضرات، قرآن مجید پر اور شریعت پر عمل کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان میں ایک بڑی رکاوٹ ایسے دینی پیشوا اور ایسے ائمہ ہیں جو خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے پر لگے رہتے ہیں. وہ لوگوں کو باپ دادا کی تقلید پر ابھارتے ہیں، اپنے بزرگوں کے طور طریقوں کی پابندی کرنے کے لیے ان کے پاس مختلف قسم کے ہیلے موجود ہیں، مختلف طرح کے شبہات ہیں جن کو وہ دلائل کے نام پہ پیش کرتے ہیں، اور لوگوں کو انہوں نے اپنے جال میں پھانس رکھا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کفر اور شرک کی تائید وہ قرآن کی آیتوں سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ حدیثوں سے پیش کرتے ہیں، جو شرک اور کفر کی تردید ہی کے لیے آئے تھے اور اس کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے. لیکن غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، غیر اللہ کے نام پہ منتیں ماننا، ان سب چیزوں کو انہوں نے جائز و حلال کر دیا ہے اور لوگوں کو ترغیب دیتے رہتے ہیں برائیوں کی، بدعتوں کی اور خرافات کی، اور نیکی کے راستے پر آنے نہیں دیتے. ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ سے روکنے والے، لوگوں کا مال باطل کے ساتھ کھانے والے، اور یہاں تک کہ وہ برائی اور بے حیائی کے کاموں کی بھی سرپرستی کرتے ہیں اور اس کو دین کا لبادہ پہنا دیتے ہیں. عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، مجلسوں میں رقص ہوتا ہے، گانے گائے جاتے ہیں، تبلے کی تھاپ پر جو ہے سب تھرکتے ہیں، لیکن یہ سارا کام جو ہے دین کے نام پہ کیا جاتا ہے اور بے حیائی اور برائی بھی آگے بڑھتی ہے. حتیٰ کہ جو ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ بڑی بڑی پگڑی باندھ کے شراب خانے کا بھی جو ہے افتتاح کرنے جاتے ہیں اور شراب خانے میں بھی قرآن خوانی کروا دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے یہ لوگ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جو ہے بعض لوگوں کی، جیسا کہ میمون ابن مہران رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لو صلوحا اہل القرآن صلوح الناس، اگر اہل قرآن سنور جائیں تو سارے لوگ سدھر جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے بہت سچی بات فرمائی ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کہ جن کو تورات دی گئی لیکن انہوں نے تورات پہ عمل نہیں کیا، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے جو بوجھ اٹھائے ہوتا ہے. اس بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، یہ اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں. اور یہ ہر اس شخص کی مثال ہے جس کو اللہ نے علم دیا لیکن اس نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا اور ایمان کے راستے پر ثابت قدم نہیں رہا اور اللہ کی نعمتوں سے باہر نکل گیا تاکہ ذلیل ہو کر شیطان کا پیروکار بن جائے اور آخر میں جو ہے مست ہوتے ہوتے حیوان کے درجے تک پہنچ جائے. اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ گویا وہ یہ ٹھانے ہوئے ہیں کہ ہر حال میں اپنے نفس پر ظلم کریں گے اور جہنم میں اپنی بڑی جگہ بنائیں گے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں کہ جہنم کے اندر ان کا درجہ سب سے بڑا ہو اور کوئی جہنمی ان سے آگے نہ بڑھ پائے. ایسا جو ہے فتویٰ نکالتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں، ایسی حرکتیں ان کی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ جہنم کے لیے مقابلہ کیے جا رہے ہیں یہ کہ کون آدمی جہنمیوں میں سب سے بڑا جہنمی قرار پا جائے. تو اس طرح کا کام ان کو ہے، ہمیشہ لالچ کے پیچھے بھاگتے رہنا، حرام و حلال کی تمیز کھو دینا، حرام کو حلال کر دینا، حلال کو حرام کر دینا، جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز بنا دینا. ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے. بس دنیا ان کو حاصل ہوتی رہے تو ہر چیز کے لیے یہ راستہ نکال دیں گے، چاہے حتیٰ کہ معاذ اللہ جو ہے برائی، بے حیائی اور فحاشی کے لیے بھی ان کے ہر راستہ نکل جاتا ہے. بے پردگی کو بھی جواز دے دیتے ہیں، ہر طرح کا کام جو ہے یہ کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی امت کو آگاہ کیا تھا کہ دیکھنا جو ہے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس علم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ تعالیٰ علم کو بندوں سے زبردستی چھین کر نہیں نکالے گا، کھینچ نہیں لے گا، بلکہ ولکن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھائے گا، حتی اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں چھوڑے گا، تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار پیشوا بنا لیں گے، فسئلوا، اور ان سے فتوے پوچھے جائیں گے، فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتوا دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں دینی طور پر وہ تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک قاضی فیصلہ کرنے والا تو جنت میں جائے گا، باقی دو قاضی جو ہے ان کا انجام جہنم ہے۔ ایک قاضی وہ ہے جو حق کو جانتا ہے اور حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، یہ تو جنتی ہے، اور دوسرا قاضی وہ ہے جو حق کو جانتا تو ہے لیکن حق کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے، باطل کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، تو یہ جہنمی ہے۔ اور تیسرا قاضی وہ ہے جو حق کو جانتا نہیں ہے اور جانے بوجھے بغیر یعنی بلا علم کے جو ہے فیصلہ کرتا ہے، تو یہ بھی جہنمی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی اس زمانے میں کثرت ہوتی جا رہی ہے، معاذ اللہ، کہ وہ دین کے بڑے بڑے منصب پر جو ہے زبردستی اپنے آپ کو فائز کیے ہوئے ہیں، مفتی کے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کو دین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، اور جہالت سر سے پاؤں تک ان کو گھیرے ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں اس لیے کامیاب ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد ما اخاف علی امتی منافق علیم اللسان، کہ سب سے زیادہ مجھے اپنی امت کے بارے میں جن لوگوں کا خوف ہے وہ ایسے منافق ہیں جن کو زبان کے بارے میں جانکاری ہوتی ہے، یعنی زبان کا استعمال کرنا جانتے ہیں کہ کیسی باتیں کر کر لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، کیسی باتوں سے لوگوں کو جھانسا دے سکتے ہیں، اپنے جال میں پھانس سکتے ہیں۔ تو یہ گر ان کے اندر ضرور ہوگا، اور اسی گر کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ کسی کہنے والے نے کیا پیاری بات کہی ہے کہ رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها وترک الذنوب حیات القلوب وخیر لنفسک عصیانها، کہ میں دیکھا کہ گناہ دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں، اور اگر کثرت سے گناہ کیے جائیں تو اس سے ذلت ملتی ہے، آدمی ذلیل ہونے لگتا ہے، اور گناہوں کو ترک کرنے میں دلوں کی زندگی ہے۔ اور تمہارے نفس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے نفس کی بات نہ مانو، اپنے نفس کی نافرمانی کرو۔ وَهَلْ بَدَّلَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ السُّوءِ وَرُهْبَانُهَا، دین کو بدلنے والے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو برے علماء اور برے تارک الدنیا ہیں، جو ترک دنیا کو محض جال بنائے ہوئے ہیں فساد کا اور اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کا، انہی لوگوں نے دین کو بگاڑا ہے۔ جو برے علماء سو ہیں اور اللہ کے دین سے برگشتہ کرنے والے ائمہ ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دین کو فساد زدہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک یہ امت کتاب و سنت کی طرف واپس نہیں آئے گی اور قرآن پر ایسے عمل نہیں کرے گی جیسے ہمارے سلف نے کیا ہے، تب تک جو ہے یہ اپنا کھویا ہوا وقار اور اپنی شان و شوکت واپس نہیں لا سکتی ہے، ہمیشہ ذلت و خالی اس سے مسلط رہے گی، بلکہ آئے اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت سے نکالے اور ہمیں پورے پابندی کے ساتھ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں جئیں حق پر قائم رہتے ہوئے جئیں، اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر استقامت عطا فرمائے، ہمارے دل کو دین پر جما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔